بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 24 مئی سن 2021 گروپ سوال شیخ مختار حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 455 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 4 کے سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، جیسے کہ ایک سوال اس سے پہلے بھی گزرا تھا کہ غیر مسلم کی لاشوں کو لے کر، تو یہاں پر اس میں ایک تفصیل لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم آپ نے اس کی اجازت تو نہیں دی تھی، لیکن کیا غیر مسلم کو قریب کرنے کے لیے تالیف قلب سمجھ لے جائے، یا اسلام کا اخوت والا جو پیغام ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے، یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ جہاں تک مصلحت کی بات ہے، وہاں یہ دیکھا جائے کیا مصلحت راجحہ مرجوہ ہے کہ نہیں ہے کچھ، یا صرف جو ہے کہ عام سے لوگ ہیں، کبھی ان کے بارے میں انہیں دین کے قریب بارے میں کہا گیا، نہ انہوں نے کبھی سنا، اور نہ ان سے، یعنی یہ جیسے کہ امید کی بات ہوتی ہے نا، امید ایک لفظ ہے اردو میں عام طور پر جانا جاتا ہے، کیا وہ ہمارے کچھ قریب ہیں؟ اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو اور قریب ہو، یعنی تالیف قلب کا جو معنی ہوا کرتا ہے، تالیف قلب کا یہ معنی نہیں ہے کہ کسی بھی کافر کو آپ زکوٰۃ دے دیجئے کہ ہاں بھائی وہ تالیف قلب ہے۔ تالیف قلب یہ ہے کہ جو شخص دین کی طرف مائل ہے یا وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب اس کا دل جو ہے اور اس کا ایمان اور قوی کرنا ہے، تو یہ تالیف قلب ہے۔ تو اگر کچھ ایسا گروہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں بھائی وہ ایمان کے بہت قریب ہے، ایمان لانے کے بالکل قریب ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ہو تو چلو وہاں پر ایک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اسی حد تک ہوگی کہ وہاں تک پہنچانے تک نہ یہ کہ جو ہے اس کو جلانے وغیرہ کے جو رسوم ہے اس کے اندر چلے۔ صرف دفن کرنا، گاڑ دینا الگ مسئلہ ہے، لیکن جلانے وغیرہ جو رسوم جس سے غلط عقائد جو ہے منسلک ہوں، اس لیے کہ ان کا کچھ عقیدہ ایسا وہ جلاتے اسی لیے تو ہے نا کہ ہاں بھائی وہ پاک ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے وہ ان کا پوتر ہو جائیں گے، اور ان کا جو ہے مکتی ہو جائے گی، یہی تو مسئلہ ہے، عقیدہ ہے نا کچھ۔ ظاہر بات تو ہمیں اس میں شریک نہیں ہونا ہے، لیکن ایک ان کے ساتھ جانے یا اس کو وہاں پر پہنچانے جیسا ہوتا ہے نا، اس قسم کے باتیں جہاں پر ہوں، لیکن وہ اسی صورت میں ہے جہاں کیا ہے فائدہ مرجوع ہو، صرف ایک امید کے طور پر نہیں، جیسے کسی کے بارے میں معلوم نہیں کہ ہاں بھائی ایک کا کیا خیالات ہے، تو اسی صورت میں نہیں ہوگا۔ جی یعنی جو لے کر جانے کا جو مسئلہ ہے، وین میں لے کر جانا یا وہاں سے اٹھا کر رکھنا اور لکڑیوں پہ رکھنا، یہ ساری چیزیں یہاں تک اس کی لکڑیوں وغیرہ پر بھی کچھ رکھنا نہیں ہے، ہم اس کے گھاٹ تک پہنچا دیں، اتار کے نیچے رکھ دیں، بس یہ ہم جانتے ہیں۔ لکڑیوں پر رکھنا گویا کہ ہمیں قسم کی شرکت کر رہے ہیں اس عمل میں، خود ہی آپ سوچیں، لکڑیوں پر رکھ دینا اس کا معنی کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے آج کل، مثال کے طور پر ایک ہمارے محلے کا ایک غیر مسلم ہے، اس کے گھر کی لاش ہے، وہاں ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، کورونا کی وجہ سے کوئی اس کے قریب آتا نہیں ہے اور نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے، لہذا اب وہ ٹھہرا محلے کے اندر اکیلا، تو اب چند نوجوان اس کی مدد کو آگے پہنچتے ہیں، تو اس سچویشن کے اندر کیا ماحول بنتا ہے؟ دیکھیے، وہی ہم نے کہا کہ وہاں مصلحت اولا تو گورنمنٹ جو ہے ان سے کنٹیکٹ کریں، یہ نہیں کہ ہم پہلے ہی جا کر کے اپنی خدمتیں پیش کر دیں، ہے کہ نہیں ہے، پولیس ہے، گورنمنٹ ہے، وہ ادارہ ہے، وہاں کریں۔ جب کوئی نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ اس کی بدبو سے ہم لوگ متاثر ہوں گے، تو ٹھیک ہے، اسے اٹھا کے جا کے وہاں پر رکھ کے چلے آئیں ان کے گھاٹ پر، اب اس کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ کریں۔ جی کیونکہ آگ لگانے کے لیے تو کوئی بھی ایک آدمی کافی ہو جاتا ہے، لیکن لاش کو اس لکڑی کے تختے تک پہنچانے کے لیے بھائی وہاں پر بہت لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ایک ہی آدمی نہیں رہتا ہے وہاں پر، جو جلانے والے ہیں ان کی بھی اپنی ایک ٹیم ہو، ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اب نہیں ہے۔ یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے سجدہ کر رہا ہوں، رکوع کر رہا ہوں؟ جی کبھی بسا اوقات جگہ ہی وہاں ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ دیکھیے اصل میں مانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بحیثیت مسئلے کے جائز ہے، لیکن ایک وجہ سے اسے ناپسندیدہ مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس سے انسان کا خشوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جانتے ہیں کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ بلکہ یہ حدیث تو بڑی مشہور ہے، عائشہ کی سنن ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں بھی شاید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر پڑھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے کیا امیتی، ہمیں سے اس کو ہٹاؤ، اس لیے کہ اس کی تصویروں نے میری توجہ کو مبذول کر دیا ہے۔ اذهبوا الى ابی جہم فاتوا بانبجانیت ابی جہم، ابو جہم کی جو انبجانی چادر پہلے میرے پاس تھی وہی لا کر کے مجھے دے دو۔ تو ایک جو کپڑا انسان پہنا ہو
اس کے نقش و نگار انسان کو زیادہ متوجہ کریں گے کہ شیشے میں ہے تو متوجہ زیادہ ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا جو ہے وہ چیز جو ہے یقیناً ناپسندیدہ ہوگی. لیکن کسی کے سامنے مجبوری ہو گئی، اب جگہ ہی نہیں مل رہی ہے، یا اپنے کمرے کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مثلا ادھر کوئی سو رہا ہے ادھر کوئی سو رہا ہے، اب ہر وقت جگہ مناسب نہیں رہا کرتا ہے، بچے ہیں عورتیں ہیں کوئی بھی ہیں، تو اب اگر ایسی جگہ پڑ گئے تو انسان کوشش کرے اور سوچے کہ اپنی توجہ کو چاہے آنکھیں بند کر لے یا کسی طریقے سے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. کسی گھر میں اگر مناسب جگہ وہی ہو اور اس بندے کو اس چیز کی عادت بھی پڑ چکی ہو تو اس کے آسان ہے، ایک کپڑا ڈالنا ہے اس اوپر کپڑا ڈال دیں. آپ لوگ آسان کو مشکل بنا دیتے ہیں. یعنی ایک شیشے کے اوپر آسان ہے، جب اس کو وہیں پر نماز پڑھنی پڑ رہی ہے برابر ہے کہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ایک کپڑا آسانی سے اس کے لیے ڈال دے، ختم ہو گئی بات. یعنی اگر بھلے سے اس کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی، کون کہتا ہے توجہ نہیں؟ اللہ کے رسول توجہ بڑھ، آپ کی توجہ نہیں بیٹھے گی. نہیں تو وہ تو کبھی کبھی ایک مرتبہ نیا کپڑا آ سکتا ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ رہنے میں والا تو کہہ رہا ہوں ہمیشہ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آج پہلی بار ہے ٹھیک ہے اب آئندہ جو ہے ہماری توجہ نہیں مبذول ہوگی. یہ تو آپ نے نہیں کہا نا کہ ہم اس کو پہلے رہیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہمیشہ اس کی توجہ ادھر مبذول ہوگی، سامنے ہے یا سامنے ہمیشہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھے. لیکن یہ کون سی مشکل چیز، ایک پردہ اس کے اوپر ڈال دے. ڈالنا چاہیے، بالکل چاہیے، صرف جاننا ہی چاہیے. آپ لوگ بھی آپ مشکل آسان کو بالکل مشکل بنا دیتے ہیں سوال کر کے. آپ لوگ پھر بھی وہ ایک ڈیوٹی جو ہوگی اس سے کام ہو گیا ہے. کون سا کام ہو گیا بھائی؟ جتنی دیر میں آپ خبریں دیکھتے ہیں موبائل میں، اس سے آسان کام وہ ہے. آپ کی چائے بنانے سے آسان کام وہ ہے. یعنی مطلب اگر ہے تو پھر ضروری ہے، تو پھر چاہے وہ آسان ہو یا مشکل ہو تب تو کرنا ہی پڑے گا. نہیں دیکھیے، لیکن شریعت کا دیکھیے شریعت کی روح یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز، اسی لیے بعض حدیثیں جو ان پر اگرچہ کلام ہے، جو بات کرنے والے ہیں ان کے سامنے نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ان کو سامنے کر کے کیوں؟ اس لیے کہ بات کر رہے ہیں تمہاری توجہ ادھر. تو ہر وہ چیز جو انسان کے نماز کے خشوع اور خضوع کے اندر حائل ہوتی ہے، اس چیز سے انسان کو بچنا ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کرنے کی کوئی ممانعت ہے یا کوئی مکروہت کراہت وغیرہ پائی جاتی شریعت میں؟ بھائی دیکھیے میری نظر میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں منع کیا گیا ہے. البتہ یہ چیز انسان کے سہولت کے اوپر دیکھی جائے گی. انسان کو سہولت کس میں ہے، کھڑے ہو کے وضو کرنے میں ہے یا بیٹھ کر کے وضو کرنے میں ہے. لیکن جہاں تک اس موضوع کا تعلق ہے کہ آپ اگر ان حدیث کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرنے کا جو طریقہ، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ لوگوں نے نقل کیا ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ ہی کر کے وضو کرنے کا تذکرہ ملتا ہے. کسی بھی حدیث مجھے یاد نہیں ہے واللہ عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہو. مطلب اس دور میں وہ طریقہ بھی میرے خیال سے رائج نہیں تھا. یہی کہنے کا مطلب ہے کہ ایسی کوئی چیز ممانعت وارد نہیں ہے. وہ رائج بھی نہیں تھا اور ممانعت بھی وارد نہیں، تو اصل چیز کیوں جواز ہوگی؟ اس کا مطلب فضیلت آئے گی کیا وہاں پر بیٹھ کر وضو کرنے کی؟ کوئی نہیں، فضیلت اس صورت میں ہوتی کہ اگر اس کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہوتی، کوئی اہمیت بیان کی گئی ہوتی. یعنی ایک معنوں میں کھڑے ہو کر کرنا اور بیٹھ کر کرنا دونوں ایک ہی چیز ہے. انشاءاللہ دونوں برابر ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا والد کے انتقال کے بعد ماں کی زندگی تک وراثت کی تقسیم کو تاخیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے اصل یہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے، لیکن بغیر کسی دباؤ کے. سارے بھائی اگر اسی پر متفق ہیں کہ ٹھیک ہے والد صاحب گئے، ابھی ہماری امی ہیں، ہماری امی ہی تو ہے نا، اب ان کی زندگی میں جو ہے ہم لوگ کیوں اپنا جو ہے باتیں، یہ گھر ہے اسی میں امی رہ رہی ہیں، یہ ہے. ان کے انتقال کے بعد ہم دیکھیں کہ تو اگر ہر ایک کی رضامندی سے ہے تو کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ باتھ روم میں یعنی نہاتے ہوئے یعنی مکمل برہنہ ہونا اور اسی طریقے سے اسی حالت میں وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، کوئی حرجہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے، اور بعض حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہیں ان سے بھی اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے. یہ ہے کہ ظاہر بات ہے سطر کو چھپائے جتنا رہے وہی زیادہ بہتر ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جہری نماز اگر کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہو تو کیا اسے جہرن پڑھنا چاہیے؟ اور اسی طریقے سے اس میں اگلے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا پڑھ رہا ہو اور ایک رکعت اس کی مکمل ہو گئی ہو تو دوسرا شخص وہاں پر شامل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جماعت بنا کر؟
یعنی پہلا سوال یہ ہے کیا اکیلے آدمی ہے تو جہری نماز کو سرن پڑھے یا جہری پڑھے؟ جی جی اسے اختیار ہے، اسے اختیار ہے، چاہے وہ سرن پڑھے یا جہرن پڑھے، لیکن بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہرن پڑھے، اس لیے کہ اصل کیا ہے، وہ جہری ہے، اصل وہ جہری ہے، لیکن جہر یہ صرف ایک سنت ہے، وجوب میں سے نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، کوئی اس کی تاکید نہیں ہے، لہذا اس کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر یعنی سجدے سہو یا دوسری چیزوں کو حکم نہیں لگ سکتا ہے، لگے گا، اس لیے کہ آپ نے کہیں کسی میں یہ حکم نہیں کہ آپ نے کہا ہو کہ اس میں جہریں پڑھو، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، اور مجرد عمل جو ہوتا ہے وہ وجوب یا تاکید کے اوپر دلیل نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یعنی وہ تو اس صورت میں جب جماعت سے ہو لیکن تنہا ہے تو اس کو اختیار ہے، اب وہ یہ دیکھے کہ اس کا اصل چیز دیکھنا چاہیے کہ نماز کی روح کس چیز میں باقی ہے، اس کے لیے کس میں باقی رہتے اس کے اوپر عمل کر لے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے دوسرا آدمی اس کے ساتھ آ جائے شریک ہو جائے تو ٹھیک ہے، اب تک اکیلے کی نیت کی وہ نیت کر لے کہ اب ہم جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی جی جیسا آپ نے کہا کہ اگر ضروری نہیں ہے جہرن، تو اگر کوئی فرض نماز جماعت کے ساتھ بھی ایسی کام کر سکتا ہے کوئی؟ ہاں کر سکتا ہے، یہ صرف احناف ہمارے خیال سے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے یا کچھ ہو تو اس کے سجدے سے، اور باقی علماء جمہور تر نہیں گئے ہیں۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے شروع کر دیتا ہے، جہری نماز ہے، مثال کے طور عشاء کی نماز ہی ہے، سورہ فاتحہ اس کو بھول گیا اور وہ پوری طریقے سے سرن میں اس نے پڑھ لیا، تو اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں دہرانے کی، یا جہاں سے یاد آ گیا وہیں سے جہاں سے وہاں سے جہرن کر دے، کوئی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ پھر ریپیٹ کرے۔ نہیں۔ جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن وغیرہ پڑھتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہمارے ہونٹ ہلنے چاہیے یا دل کے اندر ہی پڑھنا؟ بھائی دیکھیے، لغت میں عرف میں پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ سوچنے کو نہیں کہتے، سوچنے میں فکر میں اور پڑھنے میں فرق ہے، پڑھنا وہی ہے کہ جس میں ہماری زبان اور ہونٹ ہلے، ورنہ پڑھنا نہیں مانا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میری نانی کا انتقال ہو کر 11 سال ہو چکے ہیں اور میری والدہ ان کے کچھ سونا تھا، اس کی تقسیم کے لیے 11 سال سے ہماری والدہ اس کا پر بات کرتی رہتی ہیں، لیکن ماموں وغیرہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یا برابر ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے؟ بھائی دیکھیے، اگر آپ لوگ اللہ کے لیے اور اپنے رشتے کو باقی رہنے کے لیے ان کے اوپر حجت قائم کر دی کہ ہاں بھائی تقسیم ہونا چاہیے، اب اگر وہ تقسیم نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر لیں تو اچھی چیز ہے نا، لیکن اگر آپ صبر نہیں کریں تو آپ لوگوں کا اختیار ہے کہ زور دیں ان کے اوپر، کیس کریں، یہ سارا اختیار آپ کو حاصل ہے، لیکن ظاہر بات یہ اختیار آپ کی والدہ کی موجودگی میں والدہ ہی کو ہے، آپ کو نہیں ہے، والدہ کی موجود ان کے وکیل بن کر کے ان کے نائب بن کر کے تو آپ کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ صرف آپ ہی فوراً آگے بڑھ کر کے والدہ شرما رہی ہیں اور نہیں بھی چاہتی ہیں تو آپ لوگ بڑھیں، یہ ہدایت جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا حق نہیں ہے، وہ کس کا حق ہے؟ وہ آپ کی والدہ کا ہے، تو آپ کی والدہ جو ہے اپنے بھائیوں کو دل کی اتنے خوشی کے ساتھ، اور یہ کہ ہم نے ایک بار کہہ دیا 2 بار کہہ دیا نہیں دیتے ہیں تو جائیں، کوئی اس کی وجہ سے ہماری دنیا نہیں لٹ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ ہم وطر پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت جو ہے کیا امام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا صرف آمین کہنا کافی ہوگا؟ پڑھنا ضروری نہیں بلکہ پڑھنا نہیں ہے، اگر آمین جہرن کر رہا ہے تو، اگر امام جہرن پڑھ رہا ہے تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے۔ اچھا جی، صرف کیا کہنا ہے ہمیں؟ آمین کہنا ہے۔ جی تو یہی ہے فارمولا جو لوگ سورۃ الفاتحہ کے دیکھیے فارمولہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی تاکید لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب کہہ دیا ہے، کیا وہاں بھی کہا ہے آپ نے کہ تم بھی پڑھا کرو؟ وہاں نہیں، اللہ کے رسول قنوت کرتے تھے، صحابہ کرام آمین بولتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے ان کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں بدتمیزی یا زبردستی یا جو بھی کی ہو تو اس کی معافی یا اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی معافی تلافی کے لیے کہ آپ جو ہے ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے رو کر کے گڑا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی، معاف کر دیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، یہی ساتھی ہیں، ان کا اگلا مکمل تفصیل سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے یعنی بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور یعنی پورے اسی میں تھے، لیکن زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے اہل حدیث علماء کرام کو سننا شروع کیا تھا. الحمدللہ. تو وہ سنتے تھے اور اس کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کرتے تھے، تو کیا ان کا یہ سننا، کیا ہم حسن ظن رکھتے ہیں حسن خاتمہ کا؟ انشاءاللہ یہ حسن ظن ہے ان کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے کثرت دعا کیجیے کہ مغفرت کریں ان کی. اس عمر میں بعض جانتے ہیں انسان کی عقل کی بھی کمی ہوتی ہے اور بہت مصلحتیں سوچنے لگتا ہے جوانوں کے مقابلے میں. ایسے اسی لیے دیکھیں جلدی ایمان قبول کرنے والے جذبات کا جوان ہوا کرتے ہیں، وہ مصلحت نہیں دیکھتے، لیکن بڑے لوگ بڑی سی مصلحتیں رہا کرتی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ سننا شروع کر دیے تھے اور شوق رکھتے تھے اس کا سننے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی پرانی ریت کے اوپر نہیں تھے. تو ان کے لیے آپ لوگ کثرت دعائیں مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا اور میں نے بریلوی امام کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی مجبوراً میں، اب کیا میں تنہا پڑھنا چاہتا ہوں جا کر قبر پہ، تو جائز ہے میرے لیے؟ اب جو ہے مضا ما مضا، نماز جنازہ مقرر نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ ایک ہی آدمی اللہ ہے کہ وہاں پر کوئی وجہ ہو پڑھ لیا ہے. کیا بریلوی امام آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ علی اعلان شرک کرتا تھا یا علی یا غوث، یعنی اس کی باتیں ہوتی ہیں. بریلیوں کے بھی کیا ہے طبقات درجات ہیں. اس وقت پڑھ لیا تو اب کیا ہے فرض کفایہ ادا ہو گیا، یا اسی وقت آپ نے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے قبر پر نماز پڑھ لیے ہوتے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے، ہے کہ نہیں ہے. تو مضا ما ہے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی یہاں پر عام حالت میں بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ بار بار جا کر نماز جنازہ پڑھے؟ بھائی آخر وجہ کیا ہے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنے کی؟ مغفرت دیکھیے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس حدیث کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہو سکتا ہے، اب اس کی صحت کس حد تک صحیح علامہ البانی تو قوی قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور شہدائے احد پر جو نماز جنازہ پڑھی ہے تو حضرت حمزہ اور ان کی لاش کو رکھ دوسرے کی لاش ہٹا، لیکن حمزہ کی لاش نہیں ہٹایا کرتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے یہ حدیث اس حدیث کے خلاف ہے جس میں صراحتاً آیا ہے کہ آپ نے شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور قوی حدیث نہیں لگ رہی اس بنیاد پر کہا جائے کہ دوبارہ نماز جنازہ مقرر ہو سکتی ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میں کیا میری والدہ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی دعا کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ موت وقت مقرر ہے اور اس سے ٹلنے والی نہیں ہے. یہ جہالت کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری روزی مقرر نہیں کی، ہم روزی کے لیے دعا نہ کریں؟ بتائیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ اسباب میں سے ہیں، یہ اسباب میں سے ہیں دعا کرنا، نیک عمل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ سے ایک چیز مقرر فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسباب میں سے ہیں، یہ نہ یہ کہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر کو جتنا مقرر وہ ٹالتا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی درازی کے کچھ اسباب بھی رکھے ہیں جن میں سے کیا دعا کرنا بھی ہے. تو یہ دعا آپ جی. اگلا سوال ہے، ساتھی تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا انگلینڈ کے شمال میں رہنے والا گرمی کے مہینوں میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر سکتے ہیں کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز میں خشوع نہیں رہتا ہے؟ مثلا انہوں نے تفصیل سے لکھا کہ ایک دم بالکل مغرب اور عشاء کا نماز کا وقت بہت ہی تاخیر سے، یعنی 10 بجے کے قریب مغرب ہو جاتی ہے اور 11-12 بجے. وہاں کے اہل علم سے مشورہ کر لیں کیا صورتحال ہے، کتنا سونے کو ملتا ہے. آپ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس کے لیے تو وقت نہیں نکال پاتا، لیکن ایک اپنے دوبارہ بیدار وغیرہ رہنے کے لیے، سے انہوں نے خود کہا ہے فجر کے بعد وہ سوتے نہیں ہیں. 2:30 بجے فجر ہو جاتی ہے، جی اذان ہو وقت ہے 3 بجے اس کے بعد سو جائیے. آپ کیوں 2-3-4 گھنٹے آپ جاگتے رہتے ہیں؟ اگر اشراق کے لیے جاگتے ہیں تو عشاء کی نماز اشراق سے بہت اہم ہے. عشاء کی نماز اشراق سے بہت اہم ہے. یہ کبھی ہنگامی ایک صورتحال ہو سکتی ہے، ہنگامی صورتحال کی. اب آپ کو کیا ہے فجر کے بعد فوراً نکل جانا ہے، وقت نہیں رہے گا تو الگ مسئلہ ہے. لیکن مستقل عادت بنا لینا میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا کہ جائز ہے. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ارحم یا محمد ارحم نام رکھنا کیسا ہے؟ تفصیلاً جواب دیں۔ بھائی اس کی تفصیل کیا ہے؟ جائز ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ اس کے حرمت کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس میں تفصیل کو لے کر لوگوں کو میرے خیال بھائی افضل، اکرم، یہ ساری چیزیں نام رکھے تھے نہیں رکھے؟ احمد بہت زیادہ حمد کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں۔ ارحم بہت زیادہ رحم کرنے والا، جی جی یہ اللہ تعالیٰ وہ ارحم الراحمین سے کچھ کنفیوژن پیدا ہوا۔ بھائی اکرم الاکرمین بھی تو اللہ تعالیٰ ہے نا، صرف ارحم الراحمین نہیں ہے، اکرم الاکرمین بھی ہے وہ۔ جی اس لیے کہ یہ ایسی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جن صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات اس کی شان کے مطابق ہیں اور بندے کے لیے بندے کے حالات کے مطابق ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا عام نفل روزوں کی طرح شوال کے روزوں کی بھی نیت فجر کے بعد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے یہ چیز محل نظر ہے، اس لیے کہ جو روزے تاریخ اور دن کے ساتھ متعین ہوتے ہیں ضروری ہے کہ ان کی نیت فجر سے پہلے ہی کی جائے، اس لیے کہ وہ اتنے دن کے لیے متعین روزے ہیں، شوال جس طریقے سے وہ ہے۔ لیکن اگر حدیث کے عموم پر عمل کیا جائے کہ فرائض کے علاوہ کہ وہ فرد کے بارے میں آئی ہے، من لم یبیت الصیام فی اللیل فلا صیام لہ، وہ فرائض کے بارے میں ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ بعض جیسے شیخ ابن باز ہیں، شیخ ابن عثیمین اجازت تو دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کا روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اسے روزے کا ثواب وہیں سے ملے گا جہاں سے اس نے نیت کی ہے، یعنی فجر سے پہلے کے روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، انما الاعمال بالنیات۔ جی اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمیشہ کس طریقے سے دل میں بسائے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا سوال ہے، اس کے لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو دل میں بیٹھے، ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو بندہ اپنے اندر نظر میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، جتنا کرتا ہے اتنا اس کی محبت اس کے دل میں رہا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر ماں کے پیٹ ہی میں سے ہو کر کے کس قدر ہمارے اوپر انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق بخشی ہے نا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان بکثرت نوافل کا اہتمام کرے، جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ لا يزال عبدی يتقرب علی بالنوافل حتى احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به۔ تو گویا کہ کثرت سے نفل نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک چیز ہے۔ اسی طریقے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت یا ایسے عمل کرنے کی توفیق کی دعا کرتا رہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچا دے، جو اسے اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچا دے، جیسا کہ وہ حدیث ملأ اعلیٰ کے اندر ہے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اور اگر ہمارے بھائی یہ عربی جانتے ہیں تو امام القیم رحمہ اللہ کے ایک بہترین سا رسالہ ہے الاسباب العشر الموجبۃ لمحبۃ اللہ، اس کو جو ہے کا مطالعہ کر لیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے اوپر درود شریف کو اپنا انسان زندگی کا ایک معمول بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس قدر انعامات سے نوازا ہے اس کے اوپر انسان توجہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کس قدر ہماری مصلحت کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کس قدر اللہ کی طرف پریشان رہا، اس کے اوپر انسان نظر کرے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی محبت اس کے محبت کے جو اسباب ہیں وہ یہ چیزیں بن سکتی ہیں۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم سجدہ تلاوت فرض نماز میں ضروری ہے یا نہیں؟ اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ ہوگا؟ یعنی پڑھیں سجدہ نہ پڑھیں یا سجدے کی آیت نہ پڑھیں؟ سجدہ تلاوت کرنا ہوگا میرے خیال سے، اس لیے دونوں کا احتمال ہے نا۔ آگے وہ بھی سوال ہے ہاں
کہ اگر سجدے تلاوت میں سجدے تلاوت کی دعا اگر یاد نہ ہو تو صرف سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا کافی ہے. اچھا، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، دیکھیے سجدے تلاوت یہ واجب نہیں ہے. سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارے میں ایک بار ممبر پر ایک جمعہ کو آپ نے سجدے تلاوت پڑھا اور پھر آپ نے سجدہ کیا. دوسرے دن پڑھے، صحابہ کرام تیار ہوئے کہ وہ سجدے میں جائیں، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو کوشش کرے بغیر کسی وجہ عذر شرعی کے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ شیطان کیا ہے، روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر کے اللہ کا قریب بن جا رہا ہے، اور ہمیں سجدہ کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا اور ہم سجدہ نہیں کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے باغی قرار پائے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو کتنی دیر لگے سجدہ تلاوت کرنے میں، خاص طور پر اگر اور دعا نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا ہے، صرف کتنا پڑھے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھ لے، ہے کہ نہیں ہے. تو جہاں تک اس دعا کا تعلق ہے وہ دعا بھی واجب نہیں. اگر انسان کو وہ نہیں یاد ہے تو انسان کیا کرے، اور اس وقت کوئی بھی دعا پڑھتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے نا، یہ بھی پڑھ سکتا ہے جی. لیکن سبحان ربی الاعلیٰ سبحان پڑھنے کے بعد سجدے میں قرآن جائز ہے پڑھنا؟ میں کہاں قرآن پڑھنے کے، میں دعا کہہ رہا ہوں. یہ کہیے قرآنی دعائیں کہیے، قرآن نہ کہیے، قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے اس کو. قرآن نہیں، قرآن کی نیت سے تھوڑی پڑھ رہا ہے، وہ تو دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے، کوئی حرجہ نہیں. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہو لیں گے، تو یہ سوال ان کا یہ ہے کہ عبادت کرنے والے اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ کیا اس بارے میں کوئی نشانیاں حدیث مبارکہ میں وارد ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے اور حدیث میں اس کا صراحت کے ساتھ ذکر آیا ہے. یوم یکشف عن ساک ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، طویل حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو سعید خدری سے ہے، شاید حضرت ابو ذر کی ہے یا حضرت ابو سعید خدری کی ہے، واللہ اعلم، انہی دونوں صحابی کسی سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایک اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے، ہر عابد اپنے معبود کے پیچھے ہو لے. تو جو سورج کی پوجا کرتا تھا اس کے ساتھ، جو چاند کی اس کے ساتھ، جو کسی درخت کی اس کے ساتھ، جو کسی قبر کی، ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ہو کر کے وہ اپنا راستہ لے لے گا. صرف رہ جائیں گے وہی لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ایک ایسی صورت میں تشریف لے آئے گا جس صورت میں اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب نہیں لیا تھا. گویا یہ بالکل آخر کا مرحلہ ہوگا، حساب ہو جانے کے بعد، سوال ہو جانے کے بعد، نامہ اعمال کے تقسیم کے بعد، یعنی واللہ عالم، لیکن ایسا محسوس تھا کہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صورت میں تشریف لے آئے گا جو صورت اس سے پہلے یعنی نہیں رہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم سب لوگ تو اپنے معبودوں کے پیچھے چلے گئے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ ندا دینے والا ندا دے گا کہ ہاں، یہودیوں سے فرمائے کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہیں گے ہم عزیر کے بیٹے، اللہ کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں. نصارہ کس کا کہیں گے؟ ہم اللہ کے بیٹے. تو اس وقت کہا جائے گا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، تم جھوٹ بول رہے ہو. پھر شیطان حضرت عزیر کی شکل میں اور شیطان حضرت عیسیٰ کی شکل میں آئے گا، جس کی تمام وہ لوگ کیا ہے، جہنم میں جیسے موحد رہ جائیں گے. تب اللہ تعالیٰ فرمایا تب تم اس کا انتظار کر رہے ہو. تو کہا کہ ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. جب دنیا میں ہم لوگوں سے الگ رہے تو ہم آخرت میں بھی لوگوں سے الگ ہی اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم تمہارے رب ہیں. کہے گا کہ نہیں ہمارے رب. لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے رب کی ایک نشانی ہے، جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو ہم اس کو پہچان لیں گے. تو کہا کہ وہ نشانی کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے نبی بتایا ہے کہ وہ نشانی ساق کی ہے، یوم یکشف عن ساق. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے پڈلی مبارک کو ظاہر کرے گا. تو جو لوگ اس دنیا میں صدق دل سے خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے. رہ جائیں گے وہ لوگ جو ریا اور نمود جن کے اندر تھا. منافقین وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے اور
سچے طور پر کیا ہے وہ مومن بھی نہیں تھے. وہ سجدہ کرنے چاہیں گے تو ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ادھر جانے کے بجائے ایسے پیچھے کی طرف اللہ محفوظ رکھے وہ گر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا اس وقت. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک حشر کے میدان میں ایک اندھیرا چھائے گا اور جس کے بعد روشنی عطا کی جائے گی, نور. اسی نور کی روشنی میں لوگ چل کر کے پلسرات کو پار کر کے اپنا گھر جائیں گے. جی جی. تو یہاں پر جو معبودان باطلہ ہے یا جو درخت آپ نے کہا کہ جو خبر ہے, یہ سارے وہاں پر موجود رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. احشر الذین ظلموا وازواجہم ما کانوا یعبدون, کیسے یہی ہے نا, احشر الذین ظلموا وازواجہم ما کانوا یعبدون. جمع کرو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو, ان کے ساتھیوں کو اور ان کے معبودان باطل کو. جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم اگر ظہر کی 4 رکعت سنت اگر بھول جائے تو فرض پڑھنے کے بعد اس کو پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھا جا سکتا ہے, لیکن پہلے بعد والی سنت پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں گے. اس کا وقت کب تک ہو سکتا ہے شیخ؟ کوئی اس کے لیے وقت متحدد نہیں ہے. یعنی عصر مغرب عشاء تک؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے عصر کے بعد پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھی ہے, تو یہ ظہر کے بعد اس کے پاس وقت ہے تو بہترین وقت ہے, پڑھ لیں ظہری کے وقت. یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دن بھر مشغول ہو, ساری سنتیں ایک ساتھ پڑھ لے رات میں؟ کبھی کبھار ٹھیک ہے, کوئی بات. جان بوجھ کر کے اگر اس کے پاس نہیں ہے, حالانکہ اس کے اوپر ضروری نہیں اس سے, لیکن ایک کوئی چاہے کہ ہم اتنی رکعت جب روزانہ پڑھتے ہیں, اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کبھی جب کسل یا آپ کو پریشانی لاحق ہو تو آپ اس کو دن میں پڑھا کرتے تھے. جی جی جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کہ یہ نام ہے یا ان کی کنیت ہے؟ یہ بھائی حضرت ابوبکر کی یہ کنیت ہے, حضرت ابوبکر کی یہ کنیت ہے, لیکن بکر ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا. بکر اصل میں کیا ہوتا ہے, جوان تندرست اونٹ کو کہتے ہیں. تو ابو بکر یہ لوگ اس نام سے اس وجہ سے اپنے کنیت رکھا کرتے تھے, ہے کہ نہیں, یعنی اور ان کا نام مشہور یہی ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا. ان کا نام عبداللہ تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جہاں تک حضرت عمر کا تعلق ہے ان کا نام عمر تھا, عمر ابن الخطاب. فاروق ان کا لقب تھا, فاروق ان کا لقب تھا, البتہ عمر ان کا نام ہے, ان کی کنیت ابو حفص ہے. جی. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتی ہے شیخ محترم تراویح کی نماز یعنی 4 رکعت ہم لمبی کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یا ہمیں 8 رکعت پڑھنا ہی بہتر ہے؟ دیکھیے, یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ انسان کے اپنے خشوع اور خضوع اور یہ کس چیز میں اس کا دل زیادہ لگ رہا ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عام انسان کی جو روٹین ہونی چاہیے وہ تقریباً 8 اس سے قریب ہونی چاہیے. لیکن انسان کے پاس اتنا وقت اگر نہ ہو مثال کے طور پر, یا دن میں مشغولیت کی وجہ سے, یا اتنی دیر تک نہیں, تو لیکن یہ ہے کہ سوچا ہے 4 رکعت پڑھیں لیکن ہم اس کو لمبی کریں, کوشش ہوتی ہے کہ ہم 100 آیتیں اس کے اندر پڑھ لیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے, بہن لکھتی ہیں کہ ہم کیسی جسمانی اور روحانی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے, اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جیسا چاہیے ادا کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جن فرائض کا مطالبہ کیا ہے ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں, ان میں کوتاہی نہیں کرتے. فرائض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سنن رکھی ہے ہم ان کو حتی الامکان بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے کام, اپنے ظروف, اپنی ضروریات, اس لیے ہماری بہنوں کے سامنے جو ہے آج کل تو کم ہے, ورنہ پہلے دیکھیں تو ان کے سامنے بڑی مشغولیت رہا کرتی تھی. تو ان کے ساتھ ساتھ اگر جو کچھ اس سے نوافل ذکر اذکار اس کا کرتی ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی ہے. شکر گزاری کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہر دم 24 گھنٹہ وہ قرآن لے کر کے بیٹھی رہے, وہ کرتی رہے, ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن واجبات کا اسے حکم دے دیا ہے ان کا اہتمام کرتی رہے, واجبات سے منسلک جو ہیں ان کی سنتوں پر, اور پھر اس کے بعد حسب تیسیر جو اس کو جو ہے نوافل کا یا ذکر اذکار کا موقع ملتا ہے اس کے اوپر عمل کرے, تو گویا یہ اللہ کی شکر گزار بندی ہے. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59 707.
व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।